بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میری پوری زندگی ایک مسافر اسلام کی کہانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سب سے صحیح لفظ یہی ہو سکتا ہے کہ میں اسلام کے راستے کا مسافر تھا، بچپن سے لے کر اب تک۔ میری پیدائش کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے۔ پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 1 جنوری 1925، لیکن میرا خیال ہے کہ میری پیدائش اس سے کچھ پہلے ہوئی۔ تو میری ماں نے مجھے بتایا تھا، جس صبح کو میری پیدائش ہونے والی تھی، اس رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ میں پیدا ہوا اور اس کے بعد ایک بڑا سا ہاتھی آیا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ سے اٹھا کر مجھ کو اپنی پیٹھ پر رکھ لیا اور چلا گیا۔ تو میری ماں نے کہا کہ دیکھو اتنا اچھا بچہ تھا اور ہاتھی لے کر چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس خواب کا مطلب غالباً یہ تھا کہ پیدا ہو کر میں ایک سفر پر نکل پڑوں گا، سچائی کی طرف سفر، اسلام کی طرف سفر، اور ایسے ہی ہوا۔ بات کو غالباً 1942 میں یا 43 میں ایک بار یوں ہی میں گھر سے نکل پڑا۔ اس زمانے میں سچائی کی تلاش میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں پیدل چل رہا تھا اور یہ شعر پڑھ رہا تھا: چلا ہے شوق بے خبر، جنوں میں جانیے کدھر، نہ کوئی منزل سفر، نہ قید کچھ مقام کی۔ اس طرح سے میری پوری زندگی بچپن سے لے کر اب تک ایک مسافر کی کہانی ہے۔ لکھنؤ میں ایک بزرگ عالم تھے، مولانا عبدالباری ندوی۔ وہ مولانا تھانوی کے خلیفہ مجاز تھے۔ میرے بارے میں انہوں نے ایک بار خط لکھا تھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان کی خاص زبان ہوتی تھی، تو اس کی زبان یہ تھی کہ باقی میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ جدید طبقہ کی طرف مبعوث ہیں۔ تو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے چنا ہو کہ میں موجودہ زمانے میں دین کا اظہار کا ذریعہ بنوں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تو اظہار دین خدا کا ایک مطلوب کام ہے۔ ایک اظہار دین وہ تھا جو ٹریڈیشنل دور میں ہوا، دوسرا اظہار دین وہ ہے جو سائنٹیفک دور میں مطلوب ہے۔ شاید مجھے خدا نے سائنٹیفک دور میں
اظہار دین کے لیے چنا ہو. ایسا خیال مجھے کبھی کبھی آتا ہے اپنی زندگی کو دیکھ کر. تو بہرحال غالباً 1949 کی بات ہے یا 50 کی بات ہے. میری پیدائش اعظم گڑھ میں ہوئی. میرا وطن اعظم گڑھ تھا. تو میں گیا ہوا تھا بنارس. بنارس میں ہمارے ایک عزیز رہتے تھے. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ ایک دن میں بنارس کی ایک روڈ پر چل رہا تھا. وہاں اوپر چھت پر ایک مسجد تھی, نیچے دکانیں, اوپر مسجد. تو وہ مغرب کا وقت تھا, اذان ہو چکی تھی, اور امام صاحب لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھا رہے تھے. تو میرے کان میں آواز آئی. اس وقت وہ قرآن کی سورہ والضحیٰ یعنی چیپٹر نمبر 93 کی تلاوت کر رہے تھے. تو میں اس وقت دیوانگی کے عالم میں تھا, اور سچائی کی تلاش کی دیوانگی میرے پر طاری تھی, اور اپنی زندگی کی منزل تلاش کر رہا تھا. تو اسی عالم میں تھا میں کہ آواز آئی مسجد سے امام صاحب کی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت براہ راست مجھ کو خطاب کر رہی ہے. مجھے ایسا لگا کہ خدا کی کتاب اس آیت کے ذریعے براہ راست مجھ کو خطاب کر رہی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ میری پوری زندگی بن گئی. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ قریبی خدا تم کو دے گا کہ تم اس پر راضی ہو جاؤ, تمہاری تلاش کا جواب مل جائے گا تم کو. پھر فرمایا کہ خدا نے تم کو یتیم بنایا, اور پھر تم کو سہارا دیا, تم کو بھٹکا ہوا پایا تو تم کو ہدایت دی, اور تم کو مفلس پایا تو تم کو غنی کر دیا. تو یہ 4-5 منزلیں ہیں. تو میں سوچتا رہا, تو لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آیتیں ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے اتری تھیں, اور آپ کے ساتھ ایسی پیش آیا تھا کہ آپ یتیم پیدا ہوئے تو خدا نے آپ کے لیے سہارا مہیا کیا, اور آپ سچائی کی تلاش میں سرگرداں تھے تو خدا نے آپ کو گائیڈنس دی, اور آپ کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا تو خدا نے آپ کو آپ کی فیملی کو آپ کا سپورٹر بنا دیا. اس طرح سے آپ کام کرتے رہے. دیکھیے یہ بہت ہی قابل غور باتیں ہیں. یہ خاص طور پر یہ آخری جو آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, کہ اس نے پایا تم کو محتاج تو اس نے تم کو بے نیاز بنا دیا. یہ عام طور پر لوگ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں
کہ رسول اللہ کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، مال و دولت نہیں تھا، تو خدیجہ سے شادی ہوئی تو آپ کے پاس مال و دولت آ گیا، کیونکہ وہ مالدار خاتون تھیں۔ دیکھیے یہ بات نہیں ہے۔ رسول اللہ ایک بہت اچھی آپ کی ہیلتھ تھی، بہت ہی انٹیلیجنٹ آپ تھے، ساری ہیومن کوالٹیز آپ کے اندر موجود تھیں، تو آپ کوئی بھی کام کر سکتے تھے معاش کے حصول کا۔ عظیم چیز یہ ہے کہ رسول اللہ کے لیے ایک مشن مقدر تھا، رسول اللہ کے لیے مقدر تھا کہ وہ ایک مشن چلائیں، توحید کا مشن، خدا پرستی کا مشن۔ تو دیکھیے مشن جو ہے، مشن ڈیڈیکیشن چاہتا ہے، بغیر ڈیڈیکیشن کے کوئی آدمی مشن چلا نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اصل میں کہ رسول اللہ ایک مشن کو لے کر اٹھنے والے تھے، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈیڈیکیٹ کرنے والے تھے۔ تو ایسی حالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اپنی تلاش معاش کے لیے کام کر سکیں۔ تو مشن میں مصروفیت کی وجہ سے آپ چونکہ تلاش معاش کے لیے نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر ادھر لگتے تو مشن کا کام نہ ہوتا۔ تو خدا نے آپ کے فیملی کو آپ کا سپورٹر بنا دیا، یہ ہے مطلب اس کا۔ اب دیکھیے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو ابھی آپ پیٹ میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا جلد ہی۔ اس وقت سب سے پہلے آپ کے دادا، آپ گرینڈ فادر عبد المطلب آپ کے سرپرست بنے۔ عبد المطلب ایک سردار تھے، وہاں ایک لیڈر کی حیثیت تھی ان کی، وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، یہاں تک کہ وہاں پر جو دار الندوہ تھا، یعنی ٹرائبل اسمبلی، اس میں اس کے وہ سینئر ممبر تھے، تو وہاں جاتے تو وہ رسول اللہ کو بھی ساتھ لے کے جاتے۔ اس وقت وہ بچے تھے، تو لوگوں کو اعتراض ہوتا کہ یہ تو سینئر لوگوں کی مجلس ہے، بچوں کا یہاں کا کام۔ تو عبد المطلب چونکہ ایک بہت ہی پائے کے آدمی تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میرے بچے سے کو کچھ نہ کہو، میرا بچہ ایک بہت بڑا سردار بننے والا ہے، ان لحاظ الغلام لشان۔ تو پہلے عبد المطلب نے آپ کی سرپرستی کی، ان کی وفات ہو گئی، اس وقت آپ کی عمر شاید 8-10 سال ہوگی۔ تو اس کے بعد آپ کے چچا، آپ کے انکل ابو طالب آپ کے سرپرست بن گئے۔ انہوں نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ آپ کی دیکھ ریکھ کی، یہاں تک کہ وہ تاجر تھے اور سیریا جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، تو اپنے ساتھ وہ لے گئے، حالانکہ اس وقت آپ چھوٹے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بصرہ جو شہر ہے، وہاں پر ایک کرسچن راہب تھا، اس نے دیکھا، چونکہ تورات و انجیل میں آپ کی بارے میں پیشین گوئی آئی تھی، تو اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ وہی ہے، یہ خاتم النبیین ہونے والا ہے، اس کو واپس لے جاؤ، کیونکہ یہودی اس کے جانے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ اس طرح سے آپ کو فیملی کا سپورٹ ملتا رہا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ہو گیا خدیجہ سے۔ اس وقت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، آپ کی عمر 25 سال تھی،
یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. تو خدیجہ جو تھی وہ ایک مالدار خاتون تھی. اس سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی ایک مالدار تاجر تھے. تو جلدی ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی ساری دولت خدیجہ کو مل گئی. خدیجہ بنت خویلد. تو ایک مالدار خاتون آپ کی اہلیہ بن گئیں. اس طرح سے آپ کو معاشی سپورٹ خاندان کی طرف سے ملتا رہا. اس کے بعد آپ کی شادی عائشہ سے ہوئی جن کے باپ تھے ابو بکر. تو ابو بکر جو تھے وہ بہت ہی معزز آدمی تھے. وہ شروع ہی میں آپ کے اوپر ایمان لائے. تو وہ آپ کے ہر اعتبار سے آپ کے ساتھی بن گئے. اگلے مرحلے میں ابو بکر پوری طرح سے آپ کو سپورٹ دیتے رہے کیونکہ وہ خود ایک تاجر تھے. اتنا زیادہ وہ آپ کو سپورٹ دیتے تھے کہ جب ہجرت کا وقت آیا, یعنی مکے سے مائگریٹ کر کے مدینہ جانے کا وقت, تو انہوں نے خود سے, اتنے زیادہ وہ ذہین تھے, اتنا زیادہ ان کو کنسرن تھا رسول اللہ کا, اپنے آپ انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھے 2 اونٹ تیار کرنا چاہیے. اپنے کو وہ سمجھتے تھے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا. یہ سب بغیر کہے ہوا, خود سے سمجھا انہوں نے اس بات کو. تو 2 اونٹ انہوں نے اچھے قسم کے 2 اونٹ خرید کر کے مکہ کے باہر ایک مقام پر رکھ دیا, اور ایک آدمی رکھا اس کو دیکھ ریکھ کے لیے پیشگی طور پر. تو جس رات کو روانگی ہوئی تو وہاں پر آدمی جو تھا اس کو کہلا دیا کہ فلاں پوائنٹ پر تم اونٹ لے کر آ جاؤ. تو مکہ سے رسول اللہ اور ابو بکر دونوں پیدل گئے تھے. وہاں پر جا کر اونٹ ملا, اس پر بیٹھ کر دونوں آگے گئے. اس طرح سے ابو بکر صدیق جو تھے وہ آپ کے بھرپور سپورٹر بنے رہے. دیکھیے, مشن کا جو آدمی ہوتا ہے, مشن کا آدمی تلاش معاش میں اگر لگے تو مشن کام نہیں کر سکتا, وہ امپاسبل ہے. اس لیے خدا نے رسول اللہ کے لیے یہ سپورٹ فراہم کیا فیملی کی طرف سے, کیونکہ فیملی جو ہے سب سے بڑی تعلق ہوتا ہے اس کو. دیکھیے, مشن کا آدمی اگر کوئی ایک آدمی سپورٹر مل جائے اس کو, تو ظاہر ہے کچھ دن وہ مر جائے گا, تو مشن آگے نہیں بڑھے گا. مسلسل سپورٹ ملنا چاہیے, کنٹینیوسلی, شروع سے آخر تک. دوسری بات یہ ہے, تو رسول اللہ کو مسلسل سپورٹ ملی. دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں, ہسٹری میں پڑھا ہے کہ کسی آرگنائزیشن کی طرف سے ان کو سپورٹ ملی, گورنمنٹ کی طرف سے, کسی جماعت کی طرف سے, کسی ادارے کی طرف سے سپورٹ ملی. ایسے بہت سے لوگ ہیں, آج بھی ہیں اور پہلے بھی تھے. دیکھیے, یہ سپورٹ جو ہے بہت ادھوری ہوتی ہے. کیوں؟ آدمی کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بار بار اس آرگنائزیشن سے. تو ایک ایسا آدمی جو کریٹو مائنڈ ہو, جو ایک کریٹو مشن لے کے اٹھا ہو, وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی سے کمپرومائز کرے. اس لیے آرگنائزیشن کی سپورٹ جو ہے وہ مل جائے تب بھی وہ کافی نہیں ہوتی, کیونکہ آرگنائزیشن جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس سے کمپرومائز کر کے اس سے کمپرومائز کیا جائے. تو میں نے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ تھے, بہت سمجھدار تھے, کچھ کام کرنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے کسی آرگنائزیشن کی سپورٹ لی, کسی جماعت کی, کسی ادارے کی, کسی گورنمنٹ کی. تو کیا ہوا کہ وہ اپنے مشن کو
صحیح طریقے سے آگے نہ بڑھا سکے. کمپرومائز کر لیا انہوں نے. کمپرومائز کرنے کی وجہ سے ان کا مشن جو ہے بالکل کچل کر رہ گیا. تو یہ ایسا سپورٹ صرف فیملی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ وداؤٹ اینی کنڈیشن، کہ آپ کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہو، کوئی آپ سے ریٹرن نہ چاہتے ہوں وہ لوگ. تو ایسا سپورٹ رسول اللہ کو ملا اپنی فیملی کی طرف سے. تو بہرحال مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسی قسم کا سپورٹ فراہم کیا، اس وجہ سے میں اپنا کام کر سکا. اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ میرا مشن کیا تھا. میرا مشن بہت ہی پیچیدہ مشن تھا. میں اپنے مشن کو بتانے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ 3 حصے اس کے تھے. پہلا حصہ ڈی کنڈیشننگ، اپنی ڈی کنڈیشننگ. دوسرا سچائی کو ڈسکور کرنا. اور تیسرا آلٹرنیٹیو لٹریچر تیار کرنا. ظاہر ہے کہ میں ایک ماحول میں پیدا ہوا، ایک زمانے میں پیدا ہوا. تو حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور واٹسن کے جو ریسرچ ہے اسے ثابت ہوتا ہے کہ ہر آدمی کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے. ہر آدمی وداؤٹ اینی ایکسیپشن مسر کنڈیشن بن جاتا ہے. ظاہر ہے کہ میں بھی ایسا تھا. تو پہلا کام یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی کنڈیشننگ کو ختم کرے، اپنے کو ڈی کنڈیشن کرے. یہ بہت ہی ٹیڑھا کام ہے. اس کے لیے پوری یکسوئی چاہیے، پوری یکسوئی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یکسو کر دیا، کیونکہ شروع سے آخر تک میری فیملی مجھ کو سپورٹ دیتی رہی. تو میں پوری طرح سے معاشی مسائل سے الگ ہو کر کے، کیونکہ میں نے کوئی معاشی کام نہیں کیا. میری بیوی جن کا انتقال ہو چکا ہے 63 ایئرس کی عمر میرے ساتھ رہنے کے بعد، تو ان کی ایک ساتھی تھیں رضیہ اعظم گڑھ میں، جو دیکھتی تھی کہ میں کوئی کام نہیں کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایک دن کہا میری بیوی سے کہ ان کا کام تو ان کے بھائی سپورٹ دیتے ہیں، چل رہا ہے، اور بچوں کا کیا ہوگا. تو میں گھر میں آیا، وہاں اعظم گڑھ میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ رضیہ نے ایسا کہا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کھڑا ہوا تھا اور کھڑے کھڑے میری زبان سے الفاظ نکلے کہ یہ کشتی اپنے تمام سواروں سمیت بس اللہ کے حوالے ہے. دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تلاش معاش نہیں کیا. حقیقت ہے کہ بہت سے دوسرے نوجوانوں کی طرح میں نے بھی تلاش معاش کیا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ خدا ٹھوکر مار دیتا ہے میرے ہر کام کو. میں چند ایک واقعہ عرض کروں کہ مدرسے سے نکلنے کے بعد مجھے یہ خیال ہوا کہ مدرسے کی جو سند ہے وہ تو کچھ کام نہیں آئے گی، معاشی اعتبار سے اس کی اہمیت کچھ ہے نہیں. تو میں جامعہ میں، جو دلی کا جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، یہاں آ کر داخلہ لے کر کے یہاں BA MA کروں. تو یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے. میرے جو چچا زاد بھائی تھے اقبال احمد سہیل، تو اس وقت یہاں پر وائس چانسلر تھے ڈاکٹر ذاکر حسین جامعہ کے، جن کو شیخ الجامعہ کہا جاتا تھا. تو ہمارے بڑے بھائی کے بہت گہرے دوست تھے، کیونکہ دونوں نے ایک ساتھ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھا تھا. اس وقت کالج تھا تو وہاں پڑھا تھا دونوں نے. تو انہوں نے ایک خط لکھا میرے لیے، اور وہ خط لے کر کے میں آیا دلی. اس وقت کی بات ہے جب کہ دلی میں ٹرام چلا کرتی تھی.
آزادی سے بہت پہلے کی بات ہے. تو یہاں آ کر کے میں کسی سرائے میں ٹھہرا اور پھر میں ٹرام سے سفر کر کے جہاں میں پہنچا اوکھلا. تو اب تک مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ لیٹر ان کو دیا, ذاکر حسین صاحب کو, جو شیخ الجامعہ تھے. اس کو پڑھا انہوں نے. مجھ کو کرسی بھی آفر نہیں کی انہوں نے. میں کھڑا ہوا تھا, وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا, نہ کچھ چائے پانی کے لیے کہا. صرف ایک جملہ کہا انہوں نے کہ داخلہ تو نہیں ہو سکتا. حالانکہ داخلہ بالکل ہو سکتا تھا. ہمارے ایریا کے 2 آدمی, عبداللطیف صاحب اور عبد الرحمان صاحب, اسی طرح کے میری طرح کے تھے. وہ یہاں آئے اور داخلہ لے کے پڑھا انہوں نے, اور بی اے ایم اے کیا, اور پھر سروس وغیرہ ملی ان کو. تو بہرحال میں یہ چاہتا تھا کہ جامعہ ملیہ سے بی اے ایم اے کر کے کی سروس میں چلا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ڈالا ذاکر حسین صاحب کو, حالانکہ بہت ہی وہ ہمدرد آدمی تھے, بہت زیادہ ہمدرد آدمی تھے, کہ بالکل میرے کیس پر انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا. یوں ہی پڑھ کر کے ایسی خط ڈال دیا کہ نہیں داخلہ تو نہیں ہو سکتا, ایڈمیشن تو نہیں ہو سکتا. کچھ بھی نہیں کہا اس کے بعد, نہ کوئی بات چیت کی, نہ مجھے بٹھایا, نہ کچھ. اسی طریقے سے دیکھیے, سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے کی بات ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک سپروائزر کی بھرتی ہو رہی تھی گورکھپور میں. وہ لوگ بھیجے جاتے تھے, فیلڈ میں بھیجے جاتے تھے. تو مجھ سے کسی نے کہا کہ تم بھی چلے جاؤ, بہت آسانی سے بھرتی ہو جائے گی اور سپروائزر بن جاؤ گے, اور اس میں اچھی تنخواہ ملے گی. تو میں اعظم گڑھ سے سفر کر کے وہاں پہنچا گورکھپور میں. ہمارے ایک رشتے دار تھے وہاں پر, وہ ان کا نام تھا وہ آفاق صاحب. وہ وہاں بہت بڑے عہدے پر تھے. ریلوے میں وہ اس زمانے میں ڈی ٹی ایس کہا جاتا تھا, تو وہ ڈی ٹی ایس تھے, بڑا عہدہ ہوتا تھا وہ. تو ریلوے کالونی میں رہتے تھے. تو خیر میں ان کے یہاں ٹھہرا, اور ان کے یہاں ٹھہر کر کے جہاں وہ بھرتی ہو رہی تھی وہاں آفس میں گیا. تو وہاں بہت سے لوگ تھے, میں بھی اس میں شامل ہو گیا. تو 1 دن 2 دن, اچھا انہوں نے, آفاق صاحب نے ایک لیٹر بھی دیا میرے لیے, اس افسر کے نام جو بھرتی کر رہا تھا. اور آفاق صاحب درجہ بہت اونچا درجہ تھا, اور وہ اس کے مقابلے میں بہت نیچے کے لیول پر تھا وہ آدمی. تو اس نے اس کو کچھ بھی دھیان نہیں دیا. غالباً 3 دن کے بعد پھر میں آفاق صاحب سے کہا کہ آپ ایک اور خط لکھ دیجیے. ایک اور خط لکھا انہوں نے بہت ہی زوردار طریقے پر. اس کا ایک جملہ یاد ہے مجھے کہ آئی ہوپ یو ول ٹیک ہم آن ٹوڈے. آئی ہوپ یو ول ٹیک ہم آن ٹوڈے. لیکن اس آدمی نے مجھے نہیں لیا. پھر بھی وہاں سے میں چلا آیا. ایسا لگتا تھا کہ جب بھی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو خدا ٹھوکر مار دیتا ہے. ایسے ہمارے ساتھی تھے مدرسے کے, مخصوص صاحب ان کا نام تھا. تو ان کے ساتھ ہم نے کئی بزنس کیا. وہ اس کو کہتے تھے شوز مٹیریل اسٹورس, جوتے کے سامان کی دکان. تو جونپور میں کیا, اور کانپور میں کیا, اور خود اعظم گڑھ میں کیا شوز مٹیریل اسٹورس. اور وہ چلی نہیں دکان, سب ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم نے اپنے بڑے بھائی کے کہنے پر بھی بزنس شروع کیا. ایک بزنس شروع کیا ہم نے, گلاس بیڈس کا بزنس, گلاس بیڈس کا. وہ بھی فیل ہو گیا. پھر بنارس میں بھائی صاحب کے کہنے سے انہوں نے کچھ پیسہ لگایا تھا, تو وہ تھا
وائر نیٹنگ کمپنی تھی، تار، براس کے تار بنانا تھا وہ بھی نہیں چلا. غرض ہے کہ جب بھی میں نے معاشی کام کوئی کیا تو لگتا تھا کہ خدا اس کو ٹھوکر مار دیتا ہے، چلنے نہیں دیتا اس کو، کیونکہ خدا کو یہ مطلوب تھا کہ میں سچائی کے راستے پر لگوں. اور یہ کام خدا نے مقدر کر دیا تھا میرے لیے کہ میری فیملی کرتی رہے. چنانچہ دیکھیے، شروع سے میری فیملی مجھے سپورٹ دیتی رہی. سب سے پہلے جب کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ہم چھوٹے تھے، ہمارے بھائی بھی چھوٹے تھے، تو ہمارے ماموں تھے، ان کا نام تھا دین محمد. دین محمد صاحب رہتے تھے ایک اور گاؤں میں، کوئی 3 کلومیٹر کی دوری پر تھا وہ گاؤں. برابر وہاں سے وہ سامان بھیجتے رہتے تھے، گیہوں، چاول، گڑ، غلہ، یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب وہاں سے بیچتے رہتے تھے. جب کہ ان کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی ضرورت ہے تو وہاں سے آدمی آتا تھا. تو دین محمد صاحب کی سپورٹ شروع میں حاصل رہی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ میری پڑھائی کا معاملہ تھا. میری ماں جو تھیں زینب النساء، وہ میری پڑھائی کا خرچہ نہیں دے سکتی تھی. اس وقت حالات باپ کے مرنے کے بعد بہت ہی معاشی اعتبار سے اچھے نہیں تھے. تو ہمارے چچا تھے صوفی عبد المجید، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا خود سے، بغیر کہے ہوئے. تو اپنے خرچے پہ انہوں نے مجھے پڑھوایا. اچھا، اس وقت ہمارے گھر میں انگریزی تعلیم آ چکی تھی، کیونکہ ہمارے جو چچا بھائی تھے اقبال احمد سہیل، وہ علی گڑھ میں پڑھا تھا انہوں نے. اس وقت جب کہ علی گڑھ میں پہلا ایم اے کلاس کھلا تھا، پہلی بار ایم اے کلاس، اس کے پہلے بیچ میں تھے وہ. تو اس طریقے سے انگریزی تعلیم آ چکی تھی. ہمارے گھر کے نوجوان جو ہے انگریزی تعلیم کی طرف بڑھ رہے تھے. تو یعنی پہلا امکان یہ تھا کہ کوئی مجھے انگریزی مدرسے میں داخل کر دے. لیکن صوفی عبد المجید صاحب جو تھے وہ صوفی آدمی تھے اور مذہبی آدمی تھے، روحانی مزاج کے آدمی تھے. انہوں نے اپنے اصرار پر، اپنے خرچے پر مجھے مدرسے میں داخل کروایا. پورا خرچہ وہی دیتے تھے. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے منشی محمود علی خان، وہ اس گاؤں میں محرر تھے، یعنی کلرک. انہی کے ذریعے سے وہ باقاعدہ پیسہ بھیجتے رہتے تھے. اور وہاں مدرسے میں دسترخوان 2 قسم کے تھے، ایک زیادہ مہنگا دسترخوان، ایک سستا دسترخوان. تو مجھ کو انہوں نے مہنگے دسترخوان میں انتظام کیا تھا کھانے کا، میں منشی محمود علی صاحب کے ذریعے سے. تو صوفی صاحب کے خصوصی تعاون سے میں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ہمارے جو بڑے بھائی تھے عبدالعزیز خان صاحب، انہوں نے بزنس کیا اور آخر میں انہوں نے لائٹ اینڈ کمپنی لمیٹڈ بنائی. کافی بڑا کاروبار پھیلایا انہوں نے. تو وہ پورا میرا سپورٹ دیتے رہے آخر وقت تک. ایک بار ان کو اعظم گڑھ سے جا رہے تھے بمبئی، کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. تو راستے میں ان کے بیٹے ان کے ساتھ تھے. تو بیٹے سے اکیلے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں وحید الدین کا پورا خیال کرتا رہا ہوں، ان کا خرچہ اٹھاتا رہا ہوں. تو اگر میں مر جاؤں تو تم کو میرے ہی طرح ان کا خیال رکھنا ہوگا. اتنا زیادہ ان کو میرا کنسرن تھا میرے بڑے بھائی کا. اس طرح یہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد میرے جو بڑے بیٹے ہیں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان، انہوں نے پڑھا اور پڑھ کر کے باہر گئے. وہ عرب میں گئے، پھر وہ انگلینڈ گئے، وہاں کام کیا، وہاں پیسہ کمایا انہوں نے. تو وہ برابر مجھے سپورٹ دیتے رہے. دلی میں انہوں نے یہاں کے بینک میں
جو کہتے ہیں NRI، اس کا اکاؤنٹ کھول دیا، اور چیک بک جو ہے، چیک بک پر ایڈوانس سائن کر کے دے دیا کہ جب ضرورت ہو تو نکال لیجیے. اس طرح سے ڈاکٹر ظفر اسلام جو ہے میرے سپورٹر بنے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو دوسرے بیٹے ہیں ڈاکٹر ثانی حسین خان، ان کو کام میں لگایا، اور ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھا بزنس کیا، اور گڈ ورڈ کی شکل میں. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے دوسرے بیٹے ڈاکٹر ثانی حسین خان سارا کام میرا کرتے رہے، ابھی تک کر رہے ہیں، اس وقت تک وہی کر رہے ہیں سارا کام. تو اس طرح سے بچپن سے لے کر اب تک مجھے فیملی کا سپورٹ ملتا رہا. اور اس معاملے میں میری چھوٹی بیٹی جو ان کا نام ہے ڈاکٹر مسلمہ خانم، اس نے بھی بہت بڑی قربانی دی. کہ ایک زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، تو انہوں نے BIMS کیا تھا. تو انہوں نے مطلب کھولا یہاں دلی میں، ایک عرصے تک وہی سارا خرچہ نکالتے رہے، مطلب سے پورا کرتے ہی خرچہ. حالانکہ اس کی وجہ سے ان کا وہ چھوٹ گیا جس کو کہتے ہیں انٹرنشپ. انٹرنشپ سے ان کی آمدنی بڑھ جاتی، لیکن یہ گویا سیکریفائز کر کے انہوں نے کلینک کھولا. ربی کلینک اس کا نام تو ہوتا تھا، اور وہ سارا خرچہ اٹھاتی رہیں کلینک کے ذریعے سے. ایک مدت وہ بھی گزری ہے. اور اب خدا کے فضل سے میرے جو دوسرے بیٹے ہیں ڈاکٹر ثانی حسین خان، وہ سارا کام سنبھالے ہوئے ہیں. تو فیملی کی سپورٹ جو ہے یہاں سے وہاں تک مجھے ملی. اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ جو کام میں نے لیا، یہ کام بہت ہی مشکل کام تھا. اس میں پورا ڈیڈیکیشن، 100% اپنے آپ کو لگا دینا پڑتا ہے، تب آدمی کام کر سکتا ہے، نہیں تو نہیں. تو کیسے اگر میں تلاش معاش کی زندگی میری تلاش معاش کی ذمہ داری رہتی میرے اوپر، تو میں نہیں کر سکتا تھا کچھ کام. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معاشی کام میں لگنے ہی نہیں دیا، ٹھوکر مار کر ہٹا دیا وہاں سے. اور دوسری طرف میری اپنی فیملی کو کھڑا کر دیا کہ وہ بچپن سے لے کر اب تک مجھے سپورٹ دیتی رہے. اور میرے ساتھ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن میری لڑکی ڈاکٹر فریدہ خانم کا ہے، کیونکہ میرے لیے وہ انٹلیکچوئل پارٹنر بن گئی. میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کو ہر وقت چاہیے ایک آدمی جس سے میں انٹلیکچوئل ایکسچینج کر سکوں. ہر وقت چاہیے مجھے، ہر وقت میرے مائنڈ میں ایشو آتا ہے، کوئی چیز میں ایک ڈسکوری کے روپ میں میرے مائنڈ میں آتی ہے، کوئی بھی سوال آتا ہے، تو مجھے چاہیے ایک آدمی جس سے میں ڈسکشن کر سکوں. تو میری لڑکی ڈاکٹر فریدہ خانم جو ڈبل MA ہیں، یعنی انگریزی سے MA کیا انہوں نے، پھر اسلامیات میں MA کیا انہوں نے، تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ میں مسلسل ان سے انٹلیکچوئل ایکسچینج کرتا رہتا ہوں. آج سے نہیں، بہت پہلے سے، بلکہ ان کی پوری زندگی اسی میں گزری. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری جو لڑکی ہیں ڈاکٹر فریدہ خانم، وہ میری انٹلیکچوئل سکسیسر ہیں. یعنی میرے بعد اگر کوئی شخص ایسا ہوگا جو میری بات کو بھرپور طور پر جانے، میری نمائندگی کر سکے، یہ بتا سکے کہ میری سوچ کیا تھی، تو وہ ڈاکٹر فریدہ خانم. اس وجہ سے وہ میرے لیے گویا کہ میری انٹلیکچوئل سکسیسر کہہ سکتا ہوں میں ان کو. یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. اب میں جو 3 بات میں نے عرض کی تھی اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ مشکل سفر ضروری تھا کہ اس کے لیے کچھ سپورٹر ہو، کیونکہ معاشی دوڑ بھاگ کرتے ہوئے آدمی یہ سفر طے نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے
ضرورت تھی ڈی کنڈیشننگ کی. دیکھیے حدیث میں ہے کہ کل مولودی یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ و مجسانہ و نصرانہ، کہ ہر آدمی پیدا ہوتا ہے نیچر پر، فطرت پر، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہر آدمی کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے، ہر آدمی کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے. تو یہ رسول اللہ نے بہت پہلے یہ بات بتائی تھی، لیکن امریکہ کا پروفیسر واٹسن نے بہت لمبے تجربے کا بتایا کہ ہر آدمی میں سے کنڈیشن ہوتا ہے. تو واٹسن تو آدھی بات کر سکا کہ ہر آدمی میں سے کنڈیشن ہوتا ہے، لیکن ڈی کنڈیشننگ وہ نہیں دریافت کر سکا کہ اپنی کنڈیشننگ کی آدمی ڈی کنڈیشننگ کر سکتا ہے، یہ واٹسن نہیں بتا سکا. تو بہرحال یہ سب سے پہلا مرحلہ تھا میرے لیے کہ میں اپنی کنڈیشننگ کو توڑوں اور آبجیکٹو وے میں چیزوں کو جان سکوں. تو یہ ایک لمبا پروسیس تھا. اپنی کنڈیشن کو توڑنا اتنا مشکل کام ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید پوری ہسٹری میں میں اکیلا ایک انسان ہوں جو پورے معنوں میں اپنی ڈی کنڈیشننگ کر سکا. مجھے کسی کا پتہ نہیں. یعنی اگر اسی پہ مجھے بولنا ہو تو میں انشاءاللہ نام بنام بتا سکتا ہوں کس طرح سے لوگ کنڈیشننگ میں رہے، کنڈیشننگ مر گئے، اپنی کنڈیشننگ سے باہر آ کر سوچ نہیں سکے. وہ خود واٹسن بھی اتنا بڑا پروفیسر تھا، اپنی کنڈیشننگ سے باہر آ کر وہ سوچ نہیں سکا، وہ مر گیا وہ. تو مجھے اپنی کنڈیشننگ کو ڈی کنڈیشننگ کرنا تھا، اس کو توڑنا تھا. یہ بالکل جیسے پیاز ہوتی ہے، پیاز کے اوپر لیئر ہوتے ہیں، لیئر ہوتے ہیں، لیئر ہوتے ہیں، ایک ایک لیئر ہٹانا پڑتا ہے، تب جا کر اس کا مغز ملتا ہے. یہ معاملہ ہے ڈی کنڈیشننگ کا. یہ ایک انوکھا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کہ میں نے اس حقیقت کو جانا کہ ڈی کنڈیشننگ کے بغیر آدمی کا سفر ہی شروع نہیں ہوتا. ہیئر از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. جب تک آپ یہ رسول اللہ کی ایک حدیث سے میں نے پکڑی یہ بات. ایک حدیث ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہے. اے اللہ ہم کو حق کو حق کے روپ میں دکھا اور اس کو فالو کرنے کی توفیق دے، اور اے اللہ ہم کو فالسہڈ کو، باطل کو باطل کے روپ میں دیکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے، اور اے اللہ ہم کو چیزوں کو ایز اٹ از دکھا. یہ ٹھیک اس چیز کی دعا ہے. اس حدیث سے میں نے اس بات کو جانا کہ ہر آدمی کا یہ پہلا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی ڈی کنڈیشننگ کرے، ورنہ وہ کیا ہوگا کہ سچائی کو سچائی کے روپ میں نہیں دیکھ سکے گا. وہ فالسہڈ کو فالسہڈ کے روپ میں نہیں دیکھ سکے گا. وہ چیزوں کو آبجیکٹو طور پر نہیں دیکھ سکے گا. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. اس حدیث سے مجھے یہ بات ملی. 2 حدیثیں میں نے پڑھی. پہلی حدیث یہ ملی کہ ہر آدمی مسٹر کنڈیشنڈ ہوتا ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. آپ کا گھر، آپ کا ماحول، آپ کی سوسائٹی، آپ کے ادارے، وہ ساری چیزیں مل کر کے آپ کی کنڈیشننگ کرتے رہتے ہیں. تو ہر آدمی دھیرے 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 مسٹر کنڈیشن بن جاتا ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. تو یہ ایک حدیث سے مجھے یہ بات ملی.
دوسری بات دوسری حدیث سے ملی کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی ڈی کنڈیشننگ کرے، اپنی اس کنڈیشننگ کو توڑے، اپنے کو ایز ایز اٹ از تھنکنگ، اپنے اندر ایز اٹ از تھنکنگ کی صلاحیت پیدا کرے. یعنی کنڈیشننگ جو ہے وہ آدمی کو ایز اٹ از تھنکنگ سے محروم کر دیتی ہے. کنڈیشننگ جو ہے آدمی کو آبجیکٹو تھنکنگ سے محروم کر دیتی ہے، ایز اٹ از تھنکنگ سے محروم کر دیتی ہے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنی کنڈیشننگ کو توڑنا ہے. پھر ایک حدیث میں ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون. ہر انسان جو ہے وہ خطا کار ہوتا ہے. سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے، یعنی اپنی غلطی کو مانتا رہے. اس سے میں نے یہ ڈسکور کیا یہ بات کہ سب سے بڑا فارمولہ ڈی کنڈیشننگ کا یہ ہے کہ آپ ہر وقت اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار رہیں. ہر وقت تیار رہیں کہ کہیں کہ آپ I was wrong, I was wrong, I was wrong. بلکہ اپنی غلطیوں کو ڈھونڈیں. آپ جو کنڈیشننگ ہو چکی ہے اس کو ڈھونڈ کر کے پتہ کرنا ہے کہ کہاں کہاں کنڈیشننگ ہوئی ہے، اور فوراً مان لینا. جیسے معلوم ہو کہ یہاں میں غلط تھا، فوراً مان لینا ہے. یہ کام جو مجھے کرنا تھا یہ بہت ہی زیادہ ڈیڈیکیشن چاہتا تھا. رات دن سوچنا، یعنی کھانا بھی بھول جائے آدمی، سونا بھی بھول جائے آدمی. اتنی زیادہ اس میں ضرورت تھی اپنے کو لگانے کی. یہ معمولی کام نہیں تھا اس کی. تو اب یہ ظاہر ہے کہ اس کام کے ساتھ ساتھ میں کوئی معاشی کام نہیں کر سکتا تھا. تو میری فیملی نے مجھے یہاں پر سپورٹ دیا. اب ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، بہت ساری مثالوں میں سے ایک مثال. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابی حاصل کی تھی عرب میں، تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ کامیابی آپ کو ملی حدیبیہ کے ذریعے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ حدیبیہ ایک میتھڈ ہے، اس میتھڈ کو اپنانے سے آپ کو فتح مبین ملی. یعنی پوری رسول اللہ کی پوری زندگی میں سب سے بڑا واقعہ جو آپ کو فتح مبین دیا جس نے، وہ تھا حضرت حدیبیہ. آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ پوری ہسٹری کے سب سے زیادہ سکسیسفل آدمی تھے. He was supremely successful man in history. تو وہ کیسے ہوئے؟ حدیبیہ کے ذریعے ہوئے. قرآن اس کا پروف ہے، کیونکہ جیسے ہی حدیبیہ کا ایگریمنٹ ہوا تھا تو قرآن بھی آیت اتری تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہم نے دے دیا تم کو وہ اوپن وکٹری، سب سے بڑی وکٹری. اور ایک بہت بڑے محدث اور جو تابعی یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑی فتح جو تھی وہ وہی ہے جو حدیبیہ کے ذریعے حاصل ہوئی. تو پوری تاریخ میں 1000 سال میں حدیبیہ کا جو ماڈل ہے وہ گم ہو گیا تھا. کوئی کتاب نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو بات کو کہ حدیبیہ کا ماڈل کتنا سکسیسفل ماڈل ہے. تو 1000 سال کا پردہ پڑ چکا تھا حدیبیہ کے ماڈل پر. اس کو بہت ہی دنوں کی کوشش کے بعد، مطالعہ، تجربہ اور فکر کے بعد میں نے اس کو ڈسکور کیا، حدیبیہ ماڈل. اور جب میں نے ڈسکور کیا تب بھی وہ اتنا اجنبی تھا کہ سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے. تمام علماء، کیسی عجیب بات ہے کہ سارے علماء اس کے خلاف ہو گئے. کیا کہنے لگے کہ تو بزدلی سکھاتے ہیں. رسول اللہ کا وہ ماڈل جس نے آپ کو فتح مبین دیا وہ تاریخ میں اتنا گم ہو چکا تھا کہ لوگ اس کو سمجھنے لگے کہ یہ تو بزدلی ہے. کیونکہ دیکھیے حدیبیہ ماڈل کیا ہے؟
حدیبیہ ماڈل نام ہے اس بات کا کہ آپ کسی بھی سچویشن میں اسٹیٹس کو مان لیں، اسٹیٹس کو سے ٹکراؤ نہ کریں، اور یہ تلاش کریں کہ اسٹیٹس کو مانتے ہوئے وہاں پر کیا اپرچونیٹیز ہیں۔ تو حدیبیہ ماڈل کا فارمولا کیا ہے؟ اگنور دا پرابلم، اویل دا اپرچونیٹیز، یہ ہے ماڈل۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ آپ اسٹیٹس کو مان لیں۔ اسٹیٹس کو بدلنا یہ ماڈل نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ مسلمان جو ہیں ساری دنیا میں اسٹیٹس کو سے ٹکرا رہے ہیں، جہاں بھی دیکھیے، کشمیر میں دیکھیے، فلسطین میں دیکھیے، جہاں بھی دیکھیے، جو اسٹیٹس کو ہے اس کو ٹکرا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کیا کہ جب تک ہم اسٹیٹس کو بدلے نہیں تب تک کوئی راستہ نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں تھا۔ حدیبیہ میں آپ نے جو اسٹیٹس کو تھا وہاں اس کو مان لیا، اور کیا کیا کہ دعویٰ اپرچونیٹیز کو اویل کیا۔ تو یہی فارمولا تھا آپ کا کہ اگنور دا پرابلم، اویل دا اپرچونیٹیز، یہ ہے حدیبیہ ماڈل۔ اس سے آپ کو زبردست کامیابی ہوئی۔ اس کو میں نے تفصیل سے لکھا اپنی کتابوں میں۔ تو یہ اتنا مشکل تھا اس کو ڈسکور کرنا کہ آج بھی لوگ اتنا کنڈیشنڈ ہیں کہ سمجھ نہیں پاتے حدیبیہ ماڈل کی امپورٹنس کو، آج بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ابھی بھی ایک کتاب چھپی ہے انڈیا کے جو سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا ہے ندوہ، وہاں سے، اس میں اس کو ریڈیکول کیا ہے حدیبیہ ماڈل کو، کہ میں لوگوں کو بزدلی سکھا رہا ہوں، میں لوگوں کو بزدلی سکھا رہا ہوں، کیونکہ لوگوں کے بعد جو ہے جہادی ماڈل جو ہے لوگوں کے دماغ پر چھایا ہوا تھا، جہادی ماڈل۔ اب دیکھیے کہ میں بھی اسی سے متاثر تھا۔ جیسے میں گیا وہاں پر لیبیا، وہاں پر ایک وہ ہے، ایک آثار قدیمہ کا ایک ادارہ ہے، وہاں پر ایک تھا، تو اس پر لکھا ہوا تھا، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ حدیبیہ پر حملہ کیا تھا، اٹیک کیا تھا اٹلی نے، تو کچھ دن تک وہاں پر وہ رول کرتا رہا اٹلی۔ اس زمانے میں وہاں کے عربوں نے لڑائی کی تھی، تو ان کا نعرہ کیا تھا؟ موتو الیوم اعزا قبل ان تموتو غدا اذلہ، آج عزت کے ساتھ مر جاؤ اس سے پہلے کہ کل تم کو بے عزت ہو کے مرنا پڑے۔ یہ تھا مزاج، جہادی مزاج۔ سلطان ٹیپو نے 1799 میں کہا تھا کہ شیر کی ایک زندگی گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے، اور کہہ کے لڑکے مر گئے وہ۔ فلسطین میں آپ دیکھیے وہاں کا نعرہ کیا ہے؟ وہاں کا نعرہ یہ ہے کہ وہ ہلم نقاتل ہلم نقاتل فإن القتال شبیل الرشاد، لڑو لڑو لڑو، لڑ کر کے کامیابی ملتی ہے۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیے لوگوں پر جہادی ماڈل چھایا ہوا ہے۔ جہادی ماڈل کیا ہے؟ اسٹیٹس کو ٹکرانا، اسٹیٹس کو بدلنا، یہ جہادی ماڈل ہے۔ جو سچویشن ہے، جیسے کہ کشمیر میں جو سچویشن تھی، اس سے لوگ لڑائی کرتے کرتے تھک گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ پہلے بدلو، یہاں سے انڈین آرمی کو نکالو، انڈیا کا قبضہ ختم کرو، اسے لڑتے رہے، اور باقاعدہ فل فلیج وار کیا پاکستان نے اس کے لیے، اور کمپلیٹ فیلئر تھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسٹیٹس کو چینج کرنے کے چکر میں پاکستان جو ہے اپنے کو تباہ کر لیا اس نے۔ ایسی دیکھیے فلسطین میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سرنبی کو فی البحر، ہم تو کو سمندر میں ڈھکیل دیں گے، یعنی یہودیوں کو مار مار کر کے سمندر میں ڈھکیل دو، یہ ہے ان کا۔ کیوں؟ جو پولیٹیکل اسٹیٹس کو ہے، پولیٹیکل اسٹیٹس کو جو ہے فلسطین میں، اس کو ختم کرنا، تب جا کر کے سمجھتے ہیں کہ کوئی اور آگے کام ہوگا۔ تو جو رسول اللہ کا حدیبیہ ماڈل تھا کہ اسٹیٹس کو مان کر کے اپرچونٹی کو اویل کرنا، یہ گم ہو گیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی مشکل سے میں نے اپنی ڈی کنڈیشن کی ہوگی، تب میں سمجھ پایا ہوں گا
حدیبیہ ماڈل کو. کتنی مشکل ہوئی ہوگی. اسی طریقے سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جس کو میں کہتا ہوں کہ اسلام کی ری ڈسکوری. اسلام کی ری ڈسکوری عباسی زمانے سے فقہا نے یہ کر دیا تھا کیٹیگرائزیشن کہ دارالاسلام ہے، یہ دارالحرب ہے اور دارالکفر ہے. یہ کیٹیگرائزیشن لوگوں کے مزاج پر چھایا ہوا تھا. تو لوگوں کے نزدیک کیا تھا؟ دنیا یا تو دارالحرب ہے یا دارالکفر ہے. مسلم ملک جو ہے وہ دارالاسلام ہے، بقیہ جو ہے دارالکفر ہے، دارالحرب ہے. تو دعوت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تھا. اسے مجھے ری ڈسکور کرنا پڑا. یہ سب سے بڑا جو اسلام کا جو معاملہ ہے وہ دعوی ورک ہے. میں نے اس کو ری ڈسکور کیا کہ شاید دنیا دارالدعویٰ ہے، دارالحرب نہیں ہے، دارالکفر نہیں ہے، دارالدعویٰ ہے. اب کتنی لمبی جدوجہد مجھے کرنی پڑی ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں اس کے لیے کہ شاید دنیا جب سوچ رہی ہے کہ دارالحرب اور دارالکفر ہے اور اس کے پردوں کو ہٹانا اور پھر یہ دریافت کرنا کہ نہیں شاید دنیا دارالدعویٰ ہے. یہ میری ری ڈسکور کرنا پڑا مجھے اسلام کو. بہت ہی لمبا وقت لگا اس کے لیے. اس طریقے سے پھر جب یہ دریافت ہو چکا تو مجھے ایک آلٹرنیٹیو لٹریچر بنانا تھا. آلٹرنیٹیو لٹریچر. تو 200 سے زیادہ میں نے کتابیں لکھی. بہت زیادہ پڑھنا پڑا، بہت زیادہ مجھے اسٹڈی کرنی پڑی. انگریزی میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. تو اردو، عربی، انگریزی تینوں زبانوں میں اور فارسی بہت اسٹڈی کرنی پڑی. تب یہ ممکن ہوا کہ میں ایک آلٹرنیٹیو لٹریچر تیار کروں جو دور جدید میں کام آئے، جو آج کی میڈیم میں ہو. اتنا لمبا کام تھا اور یہ کام جو ہے اللہ کی توفیق سے ہوا اور اللہ نے میری فیملی کو میرا سپورٹر بنا دیا. اس طرح ہوا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.